بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ابراہیم 13واں پارہ، آیت نمبر 28 سے لے کر 31 تک کا ترجمہ یہ ہے: الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری میں بدل دیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں پہنچا دیا۔ جہنم یصلونها، اور وہ ہلاکت کی جگہ جہنم ہے جس میں یہ داخل ہوں گے۔ وَبِئْسَ الْقَرَارُ، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے۔ لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، آپ ان سے کہیے مزے کر لو۔ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تمہارا ٹھکانہ وہ جہنم ہے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے۔ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز قائم کریں۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، مخفی طور پر اور علانیہ۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی اس میں کوئی دوستی کام آئے گی۔ یہ 4 آیات ہمارے سامنے آئیں۔ مکہ مکرمہ میں وہاں جو رہنے والے قریش کے لوگ تھے اور دیگر قبائل تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس اعزاز سے نوازا تھا کہ اس زمانے میں بھی دنیا بھر کے لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ یہ بیت اللہ کے رکھوالے ہیں، یہ حرم کی خدمت کرتے ہیں۔ باہر بدامنی تھی مگر وہاں امن تھا، باہر لوگ معاشی اعتبار سے پریشان تھے مگر وہاں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس انعام سے نوازا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے شکر گزار بنتے اور اللہ کی مان کر چلتے، کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچاتے، مگر انہوں نے بدلے میں اللہ کو ناشکری پیش کی، کفر پیش کیا، یہاں تک کہ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے بہت برا کیا ہے، انہوں نے بہت زیادتی کی ہے، خود کو اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔ اب ہم اس بات کو اپنے ملک پاکستان کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ 75 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خطہ دیا تھا، ہم اس کو پاکستان بناتے، مگر ہم 75 سال میں اسے پاکستان نہ بنا سکے۔ اللہ نے ہمیں یہ خطہ دیا تھا کہ اس میں اسلام کا نام زندہ ہوتا، اللہ کا کلمہ بلند ہوتا، اللہ کا نظام اس میں لاگو ہوتا، آج پوری دنیا پہ راج کرتا، مگر ہم ایسا نہ کر سکے۔ ہم نے اور یہاں جو جن کے ہاتھ میں انتظام آیا، جنہوں نے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی، انہوں نے اس راستے پہ ڈالنے کے بجائے ناشکری کے راستے پہ ڈال دیا۔ اور وہ ملک جس کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ گندم میں خود کفیل ہے، یہ زرعی ملک ہے، یہ پوری دنیا کو گندم دے سکتا ہے، آج اس کا حال یہ ہے کہ اس ملک کے رہنے والے باشندے گندم کے لیے ترس رہے ہیں، آٹا مہنگا ہو رہا ہے، چیزیں قابو میں نہیں آ رہی۔ یہ ہے وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ بدلے میں اللہ کو شکر پیش کرنے کے بجائے ناشکری پیش کی، اللہ کی مان کر چلنے کے بجائے اپنی عیاشیوں میں لگے رہے، اس کا نتیجہ اور اس کا انجام یہ نکلا کہ ہمارا قومی خزانہ خالی ہو گیا۔ تو یہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں یہ ہر زمانے کے لوگوں کو ان کی اصلی شکل دکھاتی ہیں، چاہے وہ قومیں ہوں، چاہے وہ افراد ہوں، چاہے وہ معاشرے ہوں، کہ تمہاری حقیقت یہ ہے اور اگر تم یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اس راستے پہ چلو گے تو یہاں تک پہنچو گے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں
کہ ہمارے ملک کی کوئی بھلائی اور کوئی فائدہ برآمد ہو تو اس کے لیے ہمیں واپس آنا پڑے گا، پاکستان کو پاکستان بنانا پڑے گا، تہذیب کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے، نظام کے اعتبار سے، اور جو ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے اس کے اعتبار سے۔ اس کے ساتھ پھر فرمایا کہ آپ ان سے کہیے یہ بہت مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، تمتعوا، مزے اڑا لو، جیسے آج کہتے ہیں نا آج کی زبان میں، انجوائے کر لو، خوب مزے کی زندگی، کھانا پینا، ہلا گلا، ترقی، نعمتیں، وسائل، آسائشیں، آسانیاں۔ ان قریب ایک وقت آئے گا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی، اور یہ جو ٹھکانہ ہے یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایک آدمی جیل میں جائے، وہاں 2 قیدی ہیں، ایک وہ قیدی ہے جس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، شام کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، اس کے سامنے قورمے رکھے ہوئے ہیں، بریانیاں رکھی ہوئی ہیں، دودھ رکھا ہوا ہے، طرح طرح کی نعمتیں، کاٹن کا جوڑا پہنا ہوا ہے، بہترین جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ دیکھنے والا دیکھ کر اس کی قسمت پہ رش کرے گا، بھائی تیرے تو جیل میں بھی مزے ہیں، تیرے تو یہاں بھی مزے لگے ہوئے ہیں، تو تو بڑی پہنچ والا ہے۔ تو جب اس کو پتا چلے گا نا کہ یہ شام کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، اس کا اندر تو دیکھو اس کا کیا حال ہے، تو وہ پھر کہے گا کہ یار یہ تو اس کے لیے یہ سب بیکار ہے، یہ ساری چیزیں فضول ہیں۔ اور ایک دوسرا قیدی ہے جو گرمی میں پڑا ہوا ہے، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، پنکھے کا انتظام نہیں، پانی کا انتظام نہیں، اس کا فیصلہ یہ ہے کہ کل اس کو رہائی مل جائے گی، تو دیکھنے والا اسے دیکھ کر اس پہ ترس کھائے گا، جب اس کو پتا چلے گا نا یہ تو کل گھر جا رہا ہے تو خوش ہو جائے گا، یہ تو پھر بہت اچھا آدمی ہے۔ بالکل یہ دنیا کی مثال ہے، ایک کراچی کی سینٹرل جیل ہے، ایک لاہور کی سینٹرل جیل ہے، اس جیل کا رقبہ محدود ہے، اس رقبے کو ہم تھوڑا سا پھیلا دیں اور یہ پوری کائنات کو جیل مان لیں، الدنیا سجن المؤمن، ہم اس کو جیل مانتے نہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر نے اسے جیل بتلایا ہے، یہ پوری دنیا یہ جیل بن جائے اور اس میں نعمتیں مل رہی ہیں، اللہ کا باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، بہت کاروبار بڑھ رہا ہے، خوب مزے ہیں، پیسے آ رہے ہیں اور پراپرٹی بن رہی ہے، تو دیکھنے والا کہے گا بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ خوش نصیب نہیں ہے، تمتعوا، انجوائے کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی فاسق اور فاجر کے پاس نعمتوں کی فراوانی دیکھ کر رشک مت کرو، تمہیں پتہ نہیں مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، تمہیں پتہ نہیں ہے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس لیے ہم تو بڑے کمزور یقین والے لوگ ہیں، دنیا کی تھوڑی سی آسانیوں کو اور فراوانیوں کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتے ہیں، رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی رشک کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ پھر فرمایا اس کے بالمقابل اس دنیا کے قید خانے میں ہمارے کچھ خاص بندے بھی رہتے ہیں، ان خاص بندوں کے لیے سب سے بڑا اور پہلا اعزاز تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ ہمارے بندے ہیں، وزیر اعظم کہہ دے یہ ہمارا بندہ ہے، گورنر کہہ دے یہ ہمارا بندہ ہے، ایم پی اے کہہ دے یہ ہمارا بندہ ہے، ہم پورے محلے میں اس کی تعریف کریں گے اور پورے محلے والوں کو بتلائے گا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے دنیا والوں تمہیں کیا پتا، یہ جو بندے ہیں یہ ہمارے ہیں، ہم نے ان کو اپنا بنا لیا ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا، ان کے لیے دوسرا اعزاز یہ ایمان والے ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ تیسرا اعزاز یہ ایمان والے ایمان کے ساتھ ایمانی زندگی گزارتے ہیں، جس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں، یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے۔ آج دیکھیں لوگ نماز کو بہت معمولی بتلاتے ہیں، نماز کو ہلکا بتلاتے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کا حکم اگر کسی انسان نے دیا ہوتا تو ہم کہہ دیتے یہ اتنی ضروری چیز نہیں ہے، یہ حقوق اللہ میں سے ہے، یہ ویسے ہی معاف ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کا حکم دیا ہے اور اللہ کے حکم پر انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی رائے اس پہ مسلط کرے اور کہہ دے جی نماز نہ پڑھی تو خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، نماز ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے تھے جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اسے فوراً گرفتار کرو، اس نے معمولی جرم نہیں کیا، اس نے معمولی جرم نہیں کیا، اس کو گرفتار کرو، اس کو جیل میں ڈالو، جب تک سچی توبہ نہ کرے اسے جیل سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے۔
یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت کام آئے گی نہ دوستی کام آئے گی، وہاں تو وہی بچ پائے گا جسے اللہ تعالیٰ بچائیں گے، وہاں اسی انسان کو کامیابی ملے گی جسے اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے۔ اور کامیابی کا جو ایک دستور العمل ہمیں دنیا میں دیا گیا ہے وہ دین ہے، دین کے مطابق زندگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن بھی انسان کو کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔